حال میں معاف نہیں ہے. اگر وہ نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھے, اور بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہو تو لیٹے لیٹے پڑھے, اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہو اور آنکھ کے اشارے سے پڑھنے آتا ہو تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے, پھر بھی نماز وہ پڑھے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے آخری عمر میں اور آخری وقت میں فرمایا تھا, او میرے صحابیوں, نماز کا خیال کرنا, نماز کسی بھی حال میں ترک مت کرنا, نماز کا خیال کرنا, نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. جنگ چل رہی ہو, میدان جنگ میں لوگ لڑ رہے ہو, ایسے وقت میں بھی آدھے لوگ جب نماز کا وقت ہو جائے تب بھی نماز پڑھے, اور آدھے لوگ میدان جنگ کے اندر جنگ لڑے لیکن تب بھی نماز معاف نہیں ہے. اور اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والوں, چوراہوں میں بیٹھ کر کے نماز ترک کرنے والوں, بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ تمہارے اندر نماز نہیں ہے, تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, تمہارے بچے نمازی نہیں ہیں, تمہارے شوہر نمازی نہیں ہے, تمہارے سماج کے لوگ نمازی نہیں ہیں, تو اللہ تمہاری مدد کرے, اور تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور بلڈوزر کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ مومن تو بنو, شرط یہ ہے کہ نیک عمل تو کرو, شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی تو کرو. 3 کام. چوتھا کام, 5 باتیں بتا کر کے ختم کرتا ہوں. چوتھا کام کیا کرنا تو اللہ کی مدد آئے گی؟ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں. سنیے گا تنکڑیا والوں, منیہاری کٹیہار کے لوگوں, سنیے, اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ ہماری مدد کرے گا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. فرمایا تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہیں فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے لگے تو کون ہے جو تمہارے اوپر غلبہ پا جائے؟ یعنی اللہ تیری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے, تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے, تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے تو تمہارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے, فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی آیا, لیکن کیا بگاڑ پایا؟ مسلمانوں کے اوپر اس نے کوشش کی مارنے کی اور تکلیف دینے کی کوشش کی, لیکن سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی. فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تمہارے پر غلبہ پا سکے؟ اسی وجہ سے فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ کی مدد ہم اور آپ کیا کریں گے؟ بولے صاحب ہم تو فقیر ہیں, ہم کیا مدد کریں گے؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہوا دین کی مدد کرنا. دین کی مدد سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کی مدد کرنا. اسلام کی مدد سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کو آباد کرنا, مسجد کی تعمیر کرنا, مدرسوں کی تعمیر کرنا, علماء کو مضبوط کرنا, ہاں قرآن کا جگہ جگہ پہ دروس کروانا, اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم کرنا, شرک کو اپنے یہاں سے ختم کرنا. یہ ہے دین, یہ ہے اللہ کی مدد کرنا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں؟ جلسہ ہونے نہیں, چندہ نہیں دے سکتے, مدرسے کا کام ہو نہیں بولی صاحب نہیں دے سکتے. شادی بیاہ ہمیں دیکھو 2-3 لاکھ خرچہ کر دے گا, لیکن مدرسوں اور مسجدوں میں دینے کی بات آئے تو ایسا لگے ناری مر رہی ہے, اس کی جان نکل رہی ہے. بولی صاحب 10 روپیہ کاٹ لو, 50 روپیہ رسید کاٹ لو. ایسے لوگوں کا رسید اس کے منہ پہ مار دینا چاہیے. آج کل تو آدمی انٹرنیشنل فقیر ہو گیا. دیکھتے ہیں آپ, چلیے ٹرینوں میں سفر کریے گا تو بہت سے اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. اس کو اگر آپ 5 روپیہ دے دیں گے نا تو آپ وہ اپنے جیب سے 10 روپیہ نکالے گا, لے تم اس سے بھی بڑا فقیر ہے. نہیں لے گا 5 روپیہ, لیکن بتائیے مسجد میں کتنا دیتا؟ 5 روپیہ. شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہو 5 روپیہ؟ افسوس,
بھائیو یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد کے نام پر کلنک ہے کلنک. تم مسجد میں دے رہو اللہ کے گھر کے لیے دے رہو, اللہ میری مدد نہیں کرتا ہے. تم اللہ کی یہ مدد کر رہے ہو. اپنے یہاں مسجدوں کی اماموں کو 2 4 5 6 7 ہزار تنخواہ دے کر کے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو. جب ان علماء کا خون چوسو گے تو بتاؤ میرے بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ غور کرو. اس دین کو کمزور کس نے کیا؟ مدرسوں کو زندہ اگر گاؤں والا نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ چندہ جب کیا جاتا بڑے بڑے عالم آ کر کے چندہ مانگتے اتنے مشکل کے ساتھ, اتنی دعائیں دینے کے بعد 100 روپیہ کاٹیے. شرم نہیں آتی ہے؟ جلسوں میں بھی وہ بھی سب کے نام سب کے سامنے کم سے کم اتنا تو دو. لگنا چاہیے کہ واقعی تم چندہ دے رہے ہو, بھیک نہیں دے رہے ہو. اللہ کہتا ہے ان تقرضوا اللہ, اگر تم اللہ کو قرض دو گے, اگر تم اللہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, فرمایا کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہو. قرض کا مطلب بہترین قرض. فرمایا اگر کوئی اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے 2 3 4 5 6 نہیں بلکہ 100 100 نہیں 200 200 نہیں 300 400 500 600 700 700 1 کے بدلے 700. اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کے بدلے 700 روپیہ دے گا اور اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے, لیکن 700 تو کنفرم ہے. بتاؤ میرے بھائیو اتنا بڑا آفر تمہیں کون دے سکتا ہے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کے راہ میں بہترین قرض دیتا ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کی آیتوں کو سننے کے باوجود تم جھٹلا دیا کرتے ہو اور اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہو. ایک مدرسہ کو چلا نہیں سکتے ہو. میرے بھائیوں جتنے بھی کمانے والا ہے, ہر کمانے والا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 500 روپیہ مہینہ مدرسے کو دو, ہر گھر والا 500 روپیہ مدرسے کو دو. اللہ کے قسم کہیں دوڑنے اور بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر مدرس کو 15 20 ہزار تنخواہ دو. اس گاؤں سے حفاظ کرام نکلیں گے, گاؤں کے اندر رحمتیں اترے گی, گاؤں کے اندر اللہ کی برکت نازل ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو, غور کرو. آج سماج کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل نکل گیا, اللہ کے اوپر بھروسہ نکل گیا, اللہ کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہے. اللہ کی مدد آئے گی اور ہر حال میں آئے گی. شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا, اللہ تمہاری قدموں کو جما دے گا. اور اللہ کی قسم اللہ تمہاری قدموں کو ایسا جمائے گا اور اتنا ثابت قدم کرے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری قدم کو ہلا نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کی کوشش کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے اس بندے کی مدد فرمائی کیونکہ ابراہیم اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے, حق بات بتاتے رہتے تھے. اللہ نے اپنی مدد اپنے بندے کی مدد فرمائی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ آگ کا کام ہے جلانا, لیکن آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا, ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا. اور واقعی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں ہوا اور ابراہیم علیہ السلام بچ نکلے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے بھائیو یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ کو معلوم ہے 10 گھنٹے کار بائی کار سفر کر کے میں آیا ہوں. یہ پروگرام میں دینے کے حق میں بالکل نہیں تھا. آپ کے علاقے کے بہت مشہور عالم جناب منیر صاحب, منیر الاسلام صاحب مفتاحی نے بہت ضد کر کے اس پروگرام کو ہم سے لیا. اور جب میں کہیں پروگرام دیتا ہوں میری کوشش رہتا ہے کچھ بھی ہو کم سے کم گاؤں گرام کی عزت کا سوال رہتا ہے, پہنچتا ہوں. حالانکہ تھکا ہوا بھی تھا, سر کے اندر درد بھی تھا, لیکن آپ کی محبت میں نے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے, کیسے آئے گی, اس موضوع پہ لگ بھگ 1.5 گھنٹے میں نے قرآن و حدیث کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے. اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے
تیرے دل میں میری بات رب العالمین سے دعا اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اللہ سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.